میڈیا نے سٹوری بریک کی کہ 1.7 بلین روپیز تو صرف بلاول بھٹو کے دوروں پہ خرچ ہو گیا. ابھی یہ جو گئے تھے 777 لے کے شہباز شریف صاحب چائنا، صرف ایک دن کے دورے کے اوپر 43 لوگ چائنا گئے، اور چائنا نے کہا کہ جی ہم صرف 5 لوگوں کی میزبانی کریں گے، باقیوں کے پیسے آپ خود دیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی کیا حالت ہے. نہ ان لوگوں کو کوئی جو ہے وہ سمجھ ہے، نہ کچھ ہے، سوائے اس کے انہوں نے ایک حکومت نام رکھا ہوا ہے بیرونی دوروں پہ جانے کا، اور اس کے بعد اپنے جو این آر او میں جو ان کے کیسز ہیں ان کو مینج کرنے کا. تیسرا، حکومت کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. آپ 52% 8 مہینوں میں اضافہ ہو گیا ہے ٹیررزم میں. کل پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کئی دوستوں نے دیکھی ہوگی، جو ایک طالبان جو ہے مارگلا کی پہاڑیوں سے پارلیمنٹ ہاؤس کی ویڈیو بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وی آر کمنگ. اب اندازہ لگا لیں کیا پاکستان کی حالت انہوں نے کر دی ہے. 2020 میں 2021 میں پاکستان بیسٹ ڈیسٹینیشن ڈکلیئر ہو رہا تھا ٹورزم کی دنیا میں. پوری دنیا کا ٹورسٹ پاکستان آ رہا تھا. ایک سال میں ماشاءاللہ اس ہفتے آپ دیکھیے امریکہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، چائنا نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، آسٹریلیا نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی، اور باقیوں کو تو چھوڑ دیں سعودی عربیہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی پاکستان کہ یہ ہمارے شہری پاکستان جانے سے گریز کریں، اور اپنے سفارتکاروں کو محدود کر دیا آپ اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹلز میں نہ جائیں. یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ جب افغانستان کے اندر حکومت بدلی، آپ سب لوگ میڈیا کے سے جو وابستہ ہیں آپ لوگ ہمیشہ یہ نوٹ کر رہے ہوں گے، ہر ہفتے عمران خان افغانستان کے اوپر کانفرنس لے رہے تھے. کبھی وہ آئی ایس اے ہیڈ کوارٹرز ہم جا رہے تھے، آئی ایس آئی سے جو ہے وہ بریفنگز لے رہے تھے، کبھی جی ایچ کیو کی بریفنگز ہو رہی تھی، پارلیمنٹ کے اندر بریفنگز ہو رہی تھی، کیونکہ ہم افغانستان کی صورتحال سے خود کو بڑا کنیکٹڈ فیل کرتے تھے. افغانستان میں صورتحال خراب ہوگی، پاکستان میں خراب ہوگی ہوگی، اور آپ ہر وقت نہیں لڑ سکتے. یہ جو ایک پیپلز پارٹی کا اور کل پرسوں ایاز صادق کا جو بیان ہے نا کہ جناب اپنا یہ بس آپ نے فلانے جو ہیں یہ کر دیا، اور صرف ان کے پاس یہ کہ حل ہے کہ ہر ایک کے اوپر بم میزائل مار دو. اس طرح نہیں ہوتا. جب آپ بم میزائل کسی پہ ماریں گے وہ بھی آگے سے ریٹیلیٹ کرے گا. سارے کو ہم پی ٹی آئی جیسے 25 مئی کے شریف لوگ تو نہیں ہے نا جن کے پاس آگے اسلحے ہیں، وہ پھر یوز کریں گے. ہم ایک بڑے منصوبے کے تحت جو ہے کمپریہنسو ٹاکس کے ذریعے ہم آگے بڑھ رہے تھے. پی ٹی آئی کی جو پالیسی تھی، افغان پالیسی تھی، وہ پاکستان کی اشروں کے بعد ایک بہت منظم پالیسی تھی جو ہم چلا رہے تھے. ایک طرف ہم افغانستان کی جو حکومت ہے اور وہاں کے جو بڑے رہنما ہیں، ملا ہیبت اللہ ہیں، ملا یعقوب ہیں، حقانیز ہیں، یہ ایک ہی پاکستانی لیڈر کی وہاں پہ عزت ہے اور وہ عمران خان کی ہے، کیونکہ عمران خان کے جو ہاتھ ہیں وہ افغانیوں کے لہو سے نہیں رنگے ہوئے. باقی ہماری لیڈرشپ تو انوالو ہے ساری افغانستان میں، جس طرح سے امریکہ کے ساتھ مل کے وہاں خون کی ہولی کھیلی گئی، اس لیے عمران خان کی صرف وہاں پہ عزت ہے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو پاکستان میں ہم نے فینسنگ کر دی، بارڈر کنٹرول امپروو کر دیے، ہم بارڈر مارکیٹس کھول رہے تھے، کیونکہ افغانستان پاکستان میں بہت بڑی آبادی ہے. چمن میں آپ دیکھیں، کہیں خیبر میں آپ دیکھیں، بہت بڑی آبادی ہے جس کا ایک دوسرے کے اوپر انحصار ہے. ہم کہہ رہے تھے اس کو ریگولیٹ کریں، ہم بارڈر مارکیٹس کھول رہے تھے. سارے کا سارا کام 8 مہینے سے جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب واشنگٹن سے پہلے جو ہے وہ یہاں سے جہاز لیتے ہیں، واشنگٹن پہنچ دیتے ہیں. کبھی انہوں نے کابل کے اوپر، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کابل میں افغانستان کی صورتحال کیا ہے، ٹی ٹی پی کا مسئلہ کیا ہے. ٹی ٹی پی میں یہ جو 40-50 ہزار پاکستانی ہے جو انٹرنل ڈسپلیس ہوا ہے افغانستان کے اندر، آپ نے ان کو کچھ سلوشن دینا ہے، ان کو سیٹل کرنا ہے. اس کے بجائے حکومت نے کیا کیا ہے کہ مرجڈ ایریاز کے جو سارا پیسہ ہے وہ روک لیا. یہ آپ نے فاٹا کو مرج کر لیا ہے، وہاں 1 روپیہ آپ نہیں دے رہے، اور خیبر پختونخوا کی جو پولیس سیٹ اپ بنانے کے لیے سی ٹی ڈی کے لیے آپ نے 1 روپیہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ اس کی حکومت کو نہیں دے رہے. لہٰذا اس کے نتیجے میں ایک طرف آپ نے جو روایتی سسٹم وہاں پہ چل رہا تھا ٹرائبل ایریاز میں، آپ نے اس کو ختم کر دیا، اور آپ نے اس کو آلٹرنیٹ دیا نہیں. اب وہاں پہ ساری دوبارہ جو ہے وہ مصیبت شروع ہو گئی ہے. آبادی کو سیٹل کرنا ہوتا ہے، صرف بم مارنے سے جو ہے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے. آپ نے آلٹرنیٹ طریقے بنانے ہوتے ہیں، آپ نے بات چیت کرنی ہوتی ہے، جو پاپولیشن کے جائز مسائل ہیں ان کو سن کے حل کرنا ہوتی ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے ایک دن کبھی آپ نے سنا ہو
کہ شہباز شریف نے کیبنٹ کی کوئی افغانستان کے اوپر کوئی بریفنگ لی ہو, کوئی مرجڈ ایریاز کے اوپر کوئی بریفنگ لی ہو. آپ نے ایک دن کبھی سنا ہو کہ حکومت کے وزراء جو ہے, انٹیریئر منسٹر جو ہے, سوائے فیصلہ آباد میں جانے کے اور یہ حکومت آگے پیچھے کر لو, بڑکیں مارنے کے, عورتوں اور بچوں کے اوپر تشدد کرنے کے علاوہ, کبھی آپ نے سنا ہو کہ انٹیریئر منسٹر وانا گیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ مرجڈ ایریاز میں گیا ہے, لوگوں سے ملا ہے, ان کی بات چیت سنی ہے, ان کے مسائل کا ادراک کیا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ پرواہ نہیں. ہماری حکومت جو ہے, یہ جو اس وقت ایک سمجھیے کہ جوکرز کا ایک ٹولہ ہمارے سر پہ مسلط کیا گیا رجیم چینج آپریشن کے نتیجے میں, اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو اپنی غلطی ماننی چاہیے. غلط کیا انہوں نے. ایک اچھی خاصی سٹیبل حکومت چل رہی تھی, اور یہ جو ایک بیرونی دباؤ کے اوپر جس طریقے سے پاکستان میں تبدیلی لائی گئی, اس کے نتیجے میں پاکستان کی سیاسی, سماجی اور معاشی جو فیبرک ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی. اور جب بھی کوئی, اور عمران خان ایک نیشنل لیڈر ہے, ایک ہی پاکستان کا لیڈر ہے جس کی چاغی کے پہاڑوں سے لے کے خیبر تک, اور لاہور سے لے کے کراچی تک, اور گلگت سے لے کے مظفر آباد تک, جس کی آواز جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کی آواز ہے. ایک نیشنل لیڈر ہے آپ کا. آپ اس کے بغیر یہ جو قصے کہانیاں ہیں یہ نہیں چل سکتی. عمران خان کے بغیر تو پاکستان کی سیاست بھانج ہے, اور عمران خان کے بغیر پاکستان میں کوئی سیاسی استحکام کا بھی نہیں سوچنا امکان بات ہے. ہمیں بہت تشویش ہے. اسٹیبلشمنٹ نے ایک غلطی کی, اس وقت ایک بہترین حکومت کو جس طرح سے گھر بھیجا گیا. رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری میڈیا سے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے روزانہ کی بنیاد پر نئے قوانین بن رہے ہیں. تجربے اور مذاق بند ہونا چاہیے. پاکستان کا ایک آئین ہے, اس آئین کے اندر پاکستان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں وضاحت سے اور صراحت سے لکھ دیا گیا ہے. یہ کہنا کہ اب شہباز شریف اور ان کی حکومت نہیں چل رہی تو ہم امریکہ سے یا کہیں سے کوئی ٹیکنوکریٹ امپورٹ کر کے یہاں پہ لگا دیں, یہ ان الیکٹڈ لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کے عوام کے جو فیصلے ہیں ان کے سامنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ آپ امریکہ سے ایک درآمد کریں گے ٹیکنوکریٹ, آپ اس کو یہاں پہ بٹھا دیں گے, وہ کوئی فیصلہ لے گا, اس کے اوپر تنقید ہوگی, جلسے جلوس نکلیں گے, وہ تو جوتے چھوڑ کے بھاگ جائے گا یہاں سے. پاکستان کے مسئلے ایسے نہیں ہیں کہ یہاں پہ کوئی امپورٹڈ ٹیکنوکریٹ آ کے جو ہے وہ اس کو سالو کرنا شروع کر دے. سیدھی بات ہے, آپ کو الیکشن کروانے پڑیں گے. آپ آئین کے مطابق چلیں گے. آج آپ جو ہے وہ اس کے پیچھے سے, اس حکومت کے پیچھے سے جو ایک اس وقت صورتحال ہے وہ آپ ہٹ جائیں گے, یہ حکومت گر جائے گی. ملک نے اور آئین میں اس کا حل دیا گیا ہے کہ جب حکومت ہٹے گی تو کیا ہوگا, ملک ہٹے گی تو الیکشن ہوں گے. الیکشنز میں یہ حکومت نہیں جانا چاہتی, اور یہ حکومت کہہ رہی, یہ تو اسلام آباد کے الیکشنز میں جانے کو تیار نہیں ہے, یہ تو کراچی حیدرآباد کے الیکشنوں میں جانے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کا تو حشر نشر ہو گیا ہے, یہ تو باہر نکلنے کے قابل نہیں رہ گئے. لہٰذا کوشش ان کی بھی یہ ہے کہ ملک میں غیر آئینی سیٹ اپ بن جائے, اور وہ سیٹ اپ جو ہے وہ ملک کو چلائے. لیکن میں پاکستان کے جو درد رکھنے والے لوگ ہیں, جو اداروں میں بھی ہیں, جو سیاسی جماعتوں میں بھی ہے, میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا, اور آپ لوگوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہے. لہٰذا اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر مزید تجربے کرنا بند کر دیں. پاکستان کو آئین کے دھارے میں واپس لایا جانا ضروری ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مکمل تباہ ہو رہی ہے, ہماری سیاست جو ہے وہ مکمل تباہ ہو چکی ہے, اور اب سماجی طور کے اوپر جو ہے وہ بھی ہم ایک بڑے کرائسس کا شکار ہیں. اور ان کا واحد حال یہ ہے, معاشی بحران پاکستان کے سیاسی بحران کی وجہ سے اس نے جنم لیا. یہ نہیں ہوا کہ معاشی بحران پہلے آیا ہے اور پھر سیاسی بحران آیا ہے جیسے سری لنکا میں ہوا. ہمارے ہاں آج جو معاشی بحران ہے وہ اس لیے پیدا ہوا کہ آپ نے خواہ مخواہ ایک آدھ ایکسٹینشن وغیرہ کے چکر میں, ایک آدھ نوکری کے چکر میں پورے ملک کا بھٹا بٹھا دیا, اور آپ نے یہ جو ہو گیا آپ کا, آپ نے تجربہ جو ہے وہ کر دیا. تجربوں کے ہم مزید متحمل نہیں ہو سکتے. ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کا ہم بھرپور مزاحمت کریں گے.
ہم آئین سے باہر جانے کی بھرپور مزاحمت کریں گے. کسی طور کے اوپر ہمیں آئین سے ماورا سسٹم جو ہے وہ منظور نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کو بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ جو اس وقت یہ حکومت بھاگ رہی ہے الیکشنوں سے، الیکشن آپ کو کروانے پڑنے، اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جلد از جلد آئین کے اندر آنا، واپس آنا ضروری ہے. تھینک یو. سر بتائیے گا، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ پاکستانی جو لیڈرز ہیں ان کے ہاتھ افغانستان میں خون کے رنگ خون کی گولی کے لیے، تو کیا آپ جو ایک نیریٹو ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے، کیا آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ دوسرے سوال میں رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اسپیکر، چیئرمین سینٹ کے عہدوں کا دنیا میں وقار ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے روزانہ کی بنیاد پر نئے قوانین بن رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ استعفوں کے لیے اسپیکر کو خط لکھا، لیکن ان کا جواب نہ ادھر کا آیا نہ ادھر کا. انہوں نے کہا کہ جاوید ہاشمی کیس میں فیصلہ ہوا تھا کہ استعفیٰ ایوان میں دیا جائے تو قبول ہوگا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.